اور آخر میں کیونکہ شب شہزادی سکینہ کی شہادت کی یہ ایام چل رہے ہیں، بس گریہ کر لینا، ماتم آپ نے کیا، تصور میں بی بی سکینہ کے روضے کو لے آنا. بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے، یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے، نہیں مار ظالم تماچے سے نہ کر اس کا دشوار جینا، بہت رو چکی ہے سکینہ. اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ. سفر میں یہ سوئی نہ زندان آ کر اجالا کیا ہے یہاں دل جلا کر، بدر سے جو بچھڑی ہے عاشور کو سکون پا سکی پھر کہیں نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ. شام غریبہ کا وہ منظر ذہن میں رکھیے گا کہ جب دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، کانوں سے خون رس رہا ہے اور ڈھونڈتی پھر رہی ہے بی بی سکینہ وہ سینہ کہ جس پر شہزادی سوتی تھی. ہر لاش سے ٹکرا کر کسی لاش پہ کسی لاش کا سر نہیں تھا، ہر لاش سے ٹکرا کر گرتی تھی اور پوچھتی تھی کیا تو ہی میرا بابا ہے، کیا تو ہی میرا بابا ہے. یہ منظر ایک کٹے سر والی لاش نے دیکھا، آواز دی الیہ الیہ، یا سکینہ تیرا بابا یہاں ہے. سکینہ ادھر آ. سکینہ دوڑتی ہوئی گئی، ملا دشت میں جب کہ بابا کا لاشا لپٹ کر پدر سے کیا خوب گریا. وہاں پہنچی زینب تو شہ نے کہا سلا دو اسے جا کے بہنا، بہت رو چکی ہے سکینہ. اور سنو شہزادی کی شہادت کیسے ہوئی. یزید تخت پر بیٹھا تھا، سکینہ بی بی سامنے تھی. یزید کہتا ہے بنت حسین میں نے سنا ہے تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا تھا. بی بی کہتی ہے تجھے کیا پتا میرا بابا مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا. ہر صبح کی نماز کے بعد میرے بابا مجھے گود میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے تازہ خرمے کھلاتے تھے. یزید نے جیسے ہی سنا کہا کہ اگر تمہیں تازہ خرمے ملے تو کیا کھاؤ گی؟ بی بی نے کہا کھاؤں گی. یزید نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ بنت حسین کے لیے تازے خرمے لے کر آؤ. ایک تش لایا گیا، اس میں رومال ڈھکا ہوا تھا. ہاں زدارو، جب رومال ہٹایا گیا تو سکینہ کو خرمے تو نظر نہیں آئے، اس نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر. سنو یہ ظلم ختم نہیں ہوا. یزید کہنے لگا بنت حسین دیکھا منظر، اب بتا اگر تجھے تیرے بابا سے اور تیرے بابا کو تجھ سے اتنی محبت ہے تو اپنے بابا کے سر سے کہہ کہ اٹھ کر تیری گود میں آ جائے. بحکم خدا باعجاز امامت سر حسین اٹھا، بی بی سکینہ کی گود میں آیا. اب یہ منظر آنکھیں بند کر کے ذہن میں لا لینا اور گریہ کر لینا. 3 بین شہزادی نے کی، اس کے بعد شہزادی کی شہادت ہو گئی. سر حسین بابا کا سر گود میں بی سکینہ کے، کانوں سے خون ٹپکا، مولا حسین کے رخساروں پر گرا. سر کی آنکھ کھلی، پوچھا سکینہ خون کیسا؟ کہ بابا کیا بتاؤں، آپ نے جو مجھے تحفے میں بالیاں دی تھی نا وہ شام غریبہ میں نہیں چھین کر لے گئے. بابا اتاری نہیں، بابا چھین کر لے گئے. پھر دوسرا بہن شہزادی کرتی ہیں بابا میرے رخساروں پر یہ نیل کے نشان دیکھ رہے ہیں، بابا کربلا سے لے کر شام تک راستے بھر آپ کا قاتل مجھے تماچے مارتا ہوا. اور تیسرا بہن کے جس کے بعد شہزادی کی شہادت ہو گئی، روایت میں ملتا ہے شہزادی کہتی ہیں بابا آپ نے پوری زندگی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے کہ جس کی عمر ہو 4 سال اس پر اتنے ستم ڈھا دیے گئے ہو کہ اس کے سر کے بال سفید. کائنات میں 2 بیویاں ایسی گزری ہیں جن کو بابا کے بعد رونے نہیں دیا گیا، جن کے رونے پر سب کو پریشانی ہوتی تھی. ایک نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا، ایک حسین کی بیٹی سکینہ. قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی، قضا نے سکینہ کو لوری سنائی. کہاں رو کے سجاد نے اے پھوپھی کہ اب روئے گی پھر کبھی نہ. جزاک اللہ. ہاں زدارو، میں
वक्ती तौर पर यहाँ आया हूँ, मुझे करबला जाना था, बीबी ने पढ़वाना यहाँ था, मैं यहाँ आ गया हज़रतदारों। लेकिन हम जो हज़रतदार शाम जाते थे वो ख़ास तौर पर सुने, और जो दुआ करते थे कि आज शाम के हालात क्या है ना, बीवी का रोज़ा वीरान है। मुजरई शाम की मातमी फ़ज़ाओं में इन अश्कबार आँखों ने जो पिछले बरस देखा था, अब के बरस तो ना था, ना वो अश्कबार आँखें, ना सीना कोबी में मसरूफ हाथ, ना सदाए नाला शेवन, ना अज़ादारों के वो नौहा खान काफले। तो इन खामोश फजाओं में एक 4 साला मजलूमा मासूमा कैदी बच्ची किसे बुलाए, किसे आवाज दे, किससे फरियाद करे सिवाय एक हुसैन गरीब के। मुजरई शाम की फजाओं में वो कैदी मुसाफिरा यतीमा यही तो कहती होगी ना, मेरे बाबा कल सकीना के रोने पर पाबंदी थी मगर मैं खामोश रही बाबा। लेकिन एक वक्त आया जब ये अज़ादार मेरे रोजे पर आते थे, मुझे पुरसा देते थे, मेरा दिल बहल जाता था बाबा। आज इन शाम वालों ने इन अज़ादारों के आने पर भी पाबंदी लगा दी बाबा, सकीना फिर अकेली हो गई बाबा। मेरा रोजा हुआ वीरान, मेरा रोजा हुआ वीरान, है सकीना अकेली यहाँ बाबा जान, है सकीना अकेली यहाँ। ज़ायरों पे भी पाबंदियाँ हैं यहाँ, जुल्म का सिलसिला वो रुका ही कहाँ। मेरे नाले भी पाबंद हैं, रोने वाले भी पाबंद हैं अभी तक वही सख्तियां बाबा जान, है सकीना अकेली यहाँ। पिछले साल का मंजर बीबी सकीना के हरम पर शाम की वो खास मखसूसी जहन में रखना, और अब बीबी का वीरान रोजा और बीबी की सदा जहन में रखना कि बीबी कहती हैं, शायद बीबी की ये सदा हो, हाय बाबा जख्मे जिगर सारे भर जाते थे, पुरसादारों के जब काफिले आते थे, लेके आते थे वो बाबा जान, साथ झूला रिदा बालियां। वो आजादार हैं अब कहाँ बाबा जान, है सकीना अकेली यहाँ। दिल करता है बीबी से मौला ने कहा होगा, सकीना तू अकेली कहाँ बेटा? बीबी ज़ैनब तेरी फूफी अम्मा तेरे लिए ही तो शाम आई थी। दिल कहता है बीबी ने जवाब दिया होगा, अज़ादार भी जानते हैं कई मील का फासला है बीबी सकीना के और बीबी ज़ैनब के हरम में, और ऐसे मसाइब में अगर दूरियां हो तो बीबी कहती है, शाम ही में है रोज़ा फूफी का मगर, बाबा देखो तो हैं दूरियां किस कदर। वो वहां अपने गम भूल के आई थी शाम मेरे लिए, वो वहां मैं यहाँ नौखा बाबा जान, है सकीना अकेली यहाँ। और ये शेर दिल में पूरी कैफियत के साथ सुनिएगा, और एक वाक़या आपको बताऊंगा, ये दोनों चीज़ें एक साथ जहन में रखिएगा। और जब रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाएं, खुदा की कसम क़यामत तक के लिए रोने के लिए काफ़ी है। कोई रात आपकी ऐसी नहीं गुजरेगी, अगर ये वाक़या और शेर जहन में रह गया, कोई रात ऐसी नहीं गुजरेगी जिस पर बीबी सकीना पर आप गिरिया करके ना सोएं। गुज़िश्ता साल पहले जब मैं बीबी सकीना के हरम में था, 2 आदमी ज़ाहिर थे, खड़े रो रहे थे। एक आदमी जो उसमें बहुत गिरिया कर रहा था, दूसरे आदमी से बात करता, बीबी सकीना के हरम की तरफ इशारा करता था, फिर रो देता था, फिर बाहर गली की तरफ इशारा करता था, फिर रोता था, फिर बीबी सकीना के हज़री की तरफ इशारा करता, फिर रोता, फिर गली की तरफ इशारा करता था, फिर रोता था। मैंने उससे पूछा, मैं मजबूर हो गया पूछने के लिए कि भाई क्या माजरा है, इतना गिरिया कर रहे और ये इशारे कैसे? वो मुझसे मिलकर फिर रोने लगा। फिर मुझे बताता है, भाई अभी मैं इसी शाम की गली में खड़ा हुआ था, एक आदमी अपनी औलाद को डांट रहा था
کسی بات پر غصہ کر رہا تھا اور اتنا غصہ کرنے لگا کہ اپنی اولاد پر ہاتھ اٹھانے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا. جتنے عزادار یہ منظر دیکھ رہے تھے سب نے آ کر اس کو روک لیا کہ بھائی بچوں پر کوئی ایسے ظلم کرتا ہے. بس یہ منظر دیکھ کر میں رو دیا کہ کاش یہ عزادار اس وقت ہوتے. سکینہ بی بی آپ کا اپنا مقدر, کاش یہ عزادار اس وقت ہوتے کہ جب ان شام کی گلیوں میں میری شہزادی تماچے کھاتے. آپ کو رات دن یاد کرتی ہوں میں, آج بھی ان اندھیروں سے ڈرتی ہوں میں, کیونکہ آج بھی ان شامیوں کے اولاد کے درمیان بی بی کا روزہ ہے. آج بھی ان اندھیروں سے ڈرتی ہوں میں, خوف رہتا ہے اکثر مجھے شمر مارے گا کر مجھے, کس کو دوں گی صدائیں یہاں. اور یہ دعا آپ سب نے کرنی ہے. آخر میں یہ دعا یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ یہ امام زمانہ فرماتے ہیں جب مجلس حسین میں آنسو بہے تو میرے ظہور کی دعا کرنا. مولا کے ظہور کی دعا کے ساتھ بی بی نے ہمیشہ آپ کی دعا قبول کی. آج بی بی سکینہ اور بی بی زینب کے حرم کی آزادی مانگ لینا. یقیناً یہی بی بی کی اپنے بابا سے بھی دعا ہوگی, ہماری بھی دعا ہے. ہاں زائروں کے لیے راستہ کھول دو الہی آمین. فاتحہ خوان مرقد پہ کوئی تو حاضر. یہ وہ فاتحہ نہیں جو ہم اپنے مردوں پہ پڑھتے ہیں, یہ اہل بیت کے لیے تو ہم پرسے کے لیے جاتے ہیں. یہ وہ فاتحہ ہے, یہ وہ فاتحہ ہے کہ جب ہم پانی لے کر جاتے ہیں نظر دیتے ہیں کہ بی بی آپ کو پانی نہیں ملا, ہم آپ کے لیے پانی لے کر آئے ہیں. بی بی آپ کو رونے نہیں دی گیا, بی بی ہم آپ کے لیے 2 آنسو لے کر آئے ہیں. بی بی سنا ہے آپ کی چادر چھن گئی تھی, بی بی آپ کے لیے چادر کا تحفہ. بی بی آپ کی بالیاں چھنی تھی, بی بی آپ کے لیے بالیوں کا تحفہ. بی بی ہم نے سنا ہے پھوپھی اماں سے آپ کہتی تھی پھوپھی اماں اگر اصغر نہیں آتا تو اصغر کا جھولا ہی لا دو. بی بی ہم علی اصغر مولا کو تو نہیں لا سکے, بی بی ان کے جھولے کی شبی لاتے ہیں. زائروں کے لیے راستہ کھول دو, فاتحہ خوان مرقد پہ کوئی تو پرسداروں کے پھر کارواں لائے فرحان و مظہر یہاں. یہ دعا ہے میری بابا جان, میرا روزہ ہوا ویراں, ہے سکینہ اکیلی یہاں. بار الہا ہماری قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے نوحہ خان میرے ساتھ کھڑے ہیں, جتنے ماتمی ہیں, سب کا شکر گزار. بانی مجلس کا شکر گزار کہ اس عظیم مجلس میں مجھے نوحہ خانی کا یہ موقع دیا. اور یقیناً یہ بی بی کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ آج میں نے یہاں پڑھا. یقیناً جہاں شہزادی چاہتی ہیں وہاں حسینی پہنچتے ہیں. بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہر نیک و جائز خواہشات جو بی بی آپ جانتی ہیں سب کے دلوں کے حال. بی بی خاص دعا کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو, ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما. اس قابل بنا کہ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو تو ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو. ولایت علی ولایت معصومین, حق دین حق معرفت پر عزادار یہ مظلوم کربلا پر قائم و دائم رہیں. اور جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہمارے گھروں پر ان کا قیام ایک دن ضرور ہو. کوئی غم نہ ملے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.